دوسری جانب نگران وزیر پنجاب محسن نقوی کا رات گئے لبرٹی پولیس خدمت مرکز کا دورہ۔ نگران وزیر پنجاب نے اس موقع پر شہریوں سے گفتگو کی اور ان کی شکایات بھی سنی۔ لائسنس کا ٹوکن رکھنے والوں کا اگلے 3 دن تک چلان نہیں ہوگا، یہ کہنا تھا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا رات گئے لبرٹی پولیس خدمت مرکز کا دورہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس موقع پر شہریوں سے گفتگو کی اور ان کی شکایات بھی سنی۔ لائسنس کا ٹوکن رکھنے والوں کا اگلے 3 دن تک چلان نہیں ہوگا۔ سیکورٹی فورسز نے ضلع ٹانگ کے علاقے مولازئی میں گزشتہ شب آپریشن کر کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارود بھی برآمد ہوا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردوں کا کلا کما کرنے میں مصروف۔ ٹانگ کے علاقے مولازئی میں آپریشن 5 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ بارود بھی برآمد۔ ISPR کا کہنا ہے کہ آپریشن 7 اور 8 دسمبر کی درمیانی شب دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں، شہریوں کے قتل اور بھتہ خوری میں ملوث تھے۔ سیکورٹی فورسز نے ملک میں دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کا عزم کیا ہوا ہے۔ تحریک انصاف دور حکومت کے وزیر خزانہ شوکت ترین نے پارٹی چھوڑنے اور سیاست سے علیحدگی اور سینٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ شوکت ترین 9 مئی کے واقعات کے بعد سے روپوش تھے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ سابق وزیر خزانہ اور سینیٹر شوکت ترین بھی پاکستان تحریک انصاف کو الوداع کہہ گئے۔ پارٹی اور سیاست چھوڑنے، سینٹ سے بھی مستعفی ہونے کا اعلان۔ رائے کے مطابق شوکت ترین نے سینٹ میں قائد حزب اختلاف اور دیگر پارٹی قائدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ شوکت ترین 2021 میں سینیٹر ایوب آفریدی کے استعفے کے بعد خیبر پختونخوا سے جنرل نشست پر سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ ان کی سینٹ رکنیت کی مدت بھی مارچ 2024 میں ختم ہو رہی تھی، جبکہ شوکت ترین 9 مئی کے واقعات کے بعد سے روپوش تھے۔ سیاسی جوڑ طور بھی بڑی پیش رفت۔ جہانگیر ترین کی شہباز شریف سے ملاقات۔ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم نون میں آئندہ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور کیا گیا۔ محمد حسن رضا کی رپورٹ۔ آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں، سیاسی گہما گہمی میں تیزی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات اور رابطوں کا سلسلہ جاری۔ استحکام پاکستان پارٹی کے قائد جہانگیر ترین اور اون چودھری نے شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملاقات کی۔ دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں کی ملاقات 45 منٹ تک جاری رہی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ملاقات میں اصولی طور پر دونوں جانب سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہوا۔ سیٹوں کا نمبر کیا ہوگا، یہ اگلی ملاقاتوں میں پیپر ورک کے ساتھ طے کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IPP کی جانب سے پنجاب اور لاہور سمیت قومی اسمبلی کی 16 اور پنجاب کی 30 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کی پیشکش کی گئی۔ آئندہ چند روز میں دونوں جماعتوں سے متعلق کوئی بڑا اعلان متوقع ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ مسلم لیگ نون کے قائد اور کور کمیٹی کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا ہے کہ ایک کیلنڈر لایا گیا جس نے ملک کا برا حال کر دیا۔ ریاست مدینہ کا کچھ پتہ نہیں تھا، صرف زبانی کلامی بولتے رہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا اسکینڈل بہت بڑا ہے۔ چور چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور ہیں۔ ملک کو یہاں تک کس نے پہنچایا، سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ ہم یہاں حکومتیں لینے نہیں، عوام کی بھلائی چاہتے ہیں۔ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ جج شوکت صدیقی نے خود بیان دیا کہ جنرل فیض ان کے پاس آئے اور کہا نواز شریف اور اس کی بیٹی کو سزا دینی ہے، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ثاقب نثار کی آڈیو موجود ہے کہ ان کو اندر رکھنا ہے اور سابق چیئرمین PTI کو لانا ہے۔ ملک میں بد نصیبی ہے ہماری کہ اس طرح کے کھیل کھیلے جاتے رہے ہیں۔ ایک ایسا کیلنڈرا ملک پہ آ گیا یا لایا گیا جس نے پاکستان کا یہ حال، جس کو ملک کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، معاشرے کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، اخلاقیات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، صرف زبانی کلامی۔ مدینے کی ریاست دور دور تک کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھی ریاست مدینہ، اور اس میں اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے آپ سن رہے ہیں سارے قصے اور کہانیاں اس کی۔ سب سے بڑا سکینڈل جو پیسے کا، کرپشن کا، 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے، الزام ہم پہ لگاتے ہو کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور سزائیں ہمیں دلواتے ہو۔ مجھے آج 7 سال کے بعد انصاف مل رہا ہے۔ اب جنہوں نے بوگس مقدمے بنائے ہیں، کوئی ان سے پوچھے گا کہ آپ نے کیوں بنائے؟ جج بول رہا ہے وہ شوکت صدیقی کہ میرے پاس جنرل فیض آیا، میرے پاس آ کے یہ کہا انہوں نے، آ کے ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو اگر آپ نے جیل سے باہر آنے دیا۔ ثاقب نثار کی آڈیو ٹیپ ہے کہ یہ تو ہم نے تو ان
इनको अंदर रखना है और इमरान खान को लाना है। चेक करना कि उसी के दौर में ये 190 मिलियन पाउंड के जो पैसे थे वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि आज लाडले और सुपर लाडले में मुकाबला है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और पीटीआई ने नजरियाती सफ़र नहीं किया। ये दो खानदान तरक्की करेंगे या फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। तीनों पार्टियों ने सऊदी निज़ाम को मुसल्लत किया। सऊदी निज़ाम की वजह से मुल्क को नुकसान हुआ। मुल्तान में इंतखाबी कन्वेंशन से खिताब में सिराजुल हक का कहना था कि नवाज शरीफ इत्तेहाद के लिए चौधरी शुजात के पास गए। दो खानदान यही समझते हैं कि कादी आज़म ने पाकिस्तान बनाया था हमारे लिए, और अपनी अपनी बारियों पे आकर कभी ऐलान करते हैं कि वो सियासी टग है, हम उसको चौकों में घसीटेंगे, लेकिन जब उनकी मुफादात का तकाजा होता है वही पार्टियां फिर नारे लगाते हैं कि मरियम और बिलावल बहन भाई। ये अपने मुफादात के लिए कभी बहन भाई बनते हैं, एक हुकूमत में शरीक होते हैं और कभी आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को घसीटने की बात करते हैं, इसलिए कि इनकी सियासत ज़ात के लिए है, इनकी सियासत ख़ानदान के लिए है। गुज़श्ता अल्लाह मुकाबला करेंगे। इस जनूबी पंजाब में पहले हम सिर्फ बाउलपुर में हिस्सा लेते थे या लिया में हिस्सा लेते थे, इस बार हमने तय किया है कि जनूबी पंजाब के हर हल्के में अपना उम्मीदवार लाकर इस करब सियासतदानों का हम मुकाबला करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुटकी का कहना है कि इंतखाबात के दिनों में सियासतदानों की सरगर्मियां बढ़ जाती हैं, जिसके बाइस दहशतगर्दी के खदशात रहते हैं। माजी में भी सियासतदानों पर इंतखाबी मुहिम के दौरान कातिलाना हमले हुए। उनका कहना था कि मौजूदा हालात में भी इंतखाबी मुहिम में दहशतगर्दी के हवाले से खतरात लाहक हैं और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से धमकियां भी मौसूल हुई हैं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आपको पता है कि इलेक्शन के दिनों में वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाती हैं, वो पब्लिक में जाती हैं, पब्लिक गैदरिंग्स करती हैं, रैलीज करती हैं, और उनका एक्सपोज होना जो है वो इटसेल्फ टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज है। अब जाहिर है लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं कहा जा सकता कि आप घर पे बैठे, और ना वो एग्री होते हैं घर पे बैठने के लिए। दे वांट टू रिमेन इन टच विद देयर पीपल, दे वांट टू स्टे विद द पीपल, सो दैट वो अपना एजेंडा जो है इलेक्शन का वो उनको बता सकें। ऐसे में जाहिर है ये चैलेंज है। और पॉलिटिकल लीडरशिप का अगर आप पास्ट में देखें, जब से टेररिज्म आई है 2002 ऑनवर्ड, आप अगर देखें शौकत अजीज़ साहब पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमला होता है, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे पहला हमला 18 अक्टूबर को होता है, फिर दूसरे हमले में वो शहीद हो जाती हैं। फिर इसी तरह अगर आप बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 2013 के इलेक्शंस में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी पे अटैक होता है, उसमें उनके बच्चे शहीद हो जाते हैं। फिर जो 2018 के इलेक्शंस में अगर आप देखें तो मीर सिराज रईसानी को 200 लोगों के साथ शहीद किया गया। पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स ज़रूर हैं। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक मासवाए मौलाना फजलुर रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि दहशतगर्दी की वजह से इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दी का खात्मा करे। दहशतगर्दी के खतरात पहले भी थे। मजीद कहा कि अगर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 15 या 16 दिसंबर तक हो जाए तो ये बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मौजूद हैं, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी या तजावुज़ नहीं होता तो वो राब्ता करे। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं फलां की सियासत नहीं करता, इससे पहले जो होता रहा वो दुनिया को मालूम है। दहशतगर्दी के ख़तरात तो हैं, इससे पहले भी थे, लेकिन अब उनकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन तो नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दी का कला कुमा करें। मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है। अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी या तजावुज़ हो रहा है तो उन्हें चाहिए कि वो जाएं, जाके अदालतों से जो है वो अपना रिलीफ हासिल करें। अब अगर एक आदमी ने कोई जुर्म किया है और उस जुर्म के ऊपर उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है या उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे में किसी को गिरफ़्तार किया जा रहा है, तो उसके ऊपर वावेला मचाना कि जी हमें
لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اس کا تو جو ہے وہ کوئی جواز نہیں بنتا۔ باقی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں کی سیاست بھی نہیں کرتا، فلاں کی بھی نہیں کرتا، تو اس سے پہلے جو ہوتا رہا وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اور خبر شامل کریں گے، سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کے حق میں 15 میں سے 13 ووٹ پڑے، برطانیہ ووٹنگ کے عمل سے باہر آ۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو ہونے پر متحدہ عرب امارات کا اظہار مایوسی۔ قرارداد میں غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کے حق میں 15 میں سے 13 ووٹ پڑے، برطانیہ ووٹنگ کے عمل سے باہر آ۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو ہونے پر عرب امارات کا اظہار مایوسی۔ قرارداد میں غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد امریکہ کی جانب سے ویٹو کر دی گئی۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کے حق میں 15 میں سے 13 ووٹ پڑے۔ فائر بریگیڈ نے عائشہ منزل اور عرشی مال اور اپارٹمنٹس میں آگ لگنے کے واقعے کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ عمارت میں ہنگامی اخراج کا کوئی راستہ موجود نہ تھا اور جب فائر بریگیڈ پہنچی تو آگ بہت زیادہ پھیل چکی تھی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے عرشی شاپنگ مال کا دورہ کیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ سیاسی پارٹیاں عرشی پلازا کے متاثرین سے ملنے کے بہانے اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں۔ شاپنگ مال کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ان کو اپنی دکانوں کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ دکان میں کتنا مال بچا ہے یا سب جل کر خاکستر ہو گیا، یہ بھی نہیں پتہ چل پا رہا۔ مجھے اندر جانے دیا اور صرف معائنے کے لیے کہ آپ جائیں اور معائنہ کر کے آ جائیں، یعنی کہ آپ جائیں اور اپنا جو جنازہ آپ کا جلا ہوا ہے نا اس کو صرف دیکھ کے آ جائیں۔ اب اندر کیا بچا ہے، پہلے تو جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کی، لگتا تو نہیں ہے کچھ بچا ہوگا۔ عائشہ منزل پر واقع عرشی شاپنگ مال میں آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق شاپنگ مال کی عمارت میں ایمرجنسی الارم سمیت ہنگامی اخراج کے سائن موجود نہیں تھے۔ آگ لگنے کی وجوہات کا تعین بھی نہیں کیا جا سکا۔ فائر بریگیڈ کی جانب سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میزنائن فلور پر 120 دکانوں میں سے صرف 30 کی حالت صحیح ہے، جبکہ فلیٹس کی کل تعداد 76 ہے، جس میں سے 73 مکمل محفوظ ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 500 لوگوں کو بحفاظت نکالا گیا۔ آپریشن کے دوران کوئی موت واقع نہیں ہوئی۔ آگ بجھانے میں 12 فائر ٹینڈرز، 2 واٹر باؤنسر، 2 فائر اسنارکل نے حصہ لیا۔